اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کے اپنے چینل الف نیوز میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی تازہ ترین ہیڈ لائن۔ FATF بلیک لسٹ کا معاملہ، چین کھل کر پاکستان کے لیے آگے آ گیا، دوستی کا حق ادا کر دیا۔ فائنینشل ٹاسک فورس FATF بلیک لسٹ کے معاملے پر چین کھل کر پاکستان کے لیے سامنے آ گیا اور FATF کے ممبر ممالک کو کھری کھری سنا دی۔ ایکسپریس ٹریبیون کے مطابق چینی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ FATF پاکستان کے خلاف سیاسی ایجنڈے پر کام کر رہی ہے۔ اس کے ممبر ممالک کو چاہیے کہ وہ اس فورم کو سیاست سے آلودہ کرنے سے باز رہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ سعودی عرب اور بھارت کے اکٹھے تاریخ رقم کرنے کی تیاری، پاکستانیوں کے لیے انتہائی حیران کن خبر آ گئی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی 2 روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچ چکے ہیں اور ان کے اس دورے کے دوران دونوں ممالک کے درمیان درجن سے زائد معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ ان میں توانائی، دفاع، سول ایویشن اور دیگر شعبوں کے معاہدے شامل ہوں گے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی 29 اکتوبر کو سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود سے ملاقات کریں گے اور سعودی عرب کے خود مختار ویلتھ فنڈ پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کے زیر انتظام ہونے والے فیوچر انویسٹمنٹ فورم سے بھی خطاب کریں گے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ امن مذاکرات، افغان حکومت نے طالبان کو اہم تجویز دے دی۔ افغان حکومت نے امن مذاکرات کے لیے طالبان کو 1 ماہ کی جنگ بندی کی تجویز دے دی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے افغان قومی سلامتی کے مشیر نے کہا کہ افغانستان 1 ماہ کے لیے طالبان کو جنگ بندی کی تجویز دے رہا ہے۔ اس کے بعد امن بات چیت کا آغاز کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ طالبان کے ساتھ ہونے والے کسی بھی مذاکرات میں ان کی حکومت کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی شامل ہونا چاہیے۔ حمداللہ محب کا کہنا تھا کہ افغان حکومت نے طالبان سے 1 ماہ کی جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ اب بھی ان کا اپنی فورسز پر کتنا کنٹرول ہے اور وہ اپنی کمانڈ کی کتنی اطاعت کرتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی پر تشویش ہے، ترجمان اقوام متحدہ۔ اقوام متحدہ کے ترجمان برائے انسانی حقوق نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت وادی میں فوری طور پر انسانی حقوق کو بحال کرے۔ تفصیلات کے مطابق UN ترجمان برائے انسانی حقوق نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ انہیں مقبوضہ کشمیر کو انسانی حقوق سے محروم کرنے پر تشویش لاحق ہے۔ بھارت انسانی حقوق بحال کرے، وادی کشمیر کے بڑے حصوں میں ابھی بھی کرفیو موجود ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی تحقیقات پر ووٹنگ کا فیصلہ۔ امریکی ایوان نمائندگان نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کے لیے ہونے والی تحقیقات پر رواں ہفتے پہلی باضابطہ ووٹنگ کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی تحقیقات پر ڈیموکریٹس نے پہلی باقاعدہ ووٹنگ کا اعلان کر دیا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن نے پاکستان کے خلاف بھارتی درخواست مسترد کر دی۔ انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن نے مودی کے طیارے کو فضائی حدود نہ دینے کی بھارتی درخواست مسترد کرتے ہوئے موقف اختیار کیا ہے کہ سرکاری اور فوجی طیارے ICAO کے دائرہ کار میں نہیں آتے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ پاکستان اور کیوبا کے درمیان ویزے کی شرط ختم کرنے کے معاہدے پر دستخط۔ پاکستان اور کیوبا کے درمیان ویزے کی شرط ختم کرنے کے معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں۔ معاہدے کا اطلاق سرکاری پاسپورٹ رکھنے والے افراد اور سفارتی افراد پر ہوگا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ برطانوی پارلیمنٹ نے ملک میں قبل از وقت انتخابات کا بل منظور کر لیا۔ یورپی یونین سے علیحدہ ہونے کے معاملے پر مہینوں سے جاری ڈیڈ لاک کے بعد برطانوی پارلیمنٹ نے ملک میں قبل از وقت عام انتخابات کا بل منظور کر لیا۔ یورپی یونین سے برطانیہ کی علیحدگی میں 3 ماہ کی توسیع کے بعد برطانوی پارلیمنٹ میں کافی ہلچل مچی رہی۔ بالآخر وزیر اعظم کی قبل از وقت انتخابات کی خواہش پر ارکان پارلیمنٹ کی اکثریت نے آمادگی کا اظہار کر دیا، جس کے نتیجے میں 1 روز پہلے مسترد ہونے والا بل آخرکار منظور ہو گیا۔ بڑھتے ہیں اگلی اور آخری خبر کی جانب۔ بابا گرو نانک کے 550ویں جنم دن پر یادگاری سکہ جاری۔
वफाकी हुकूमत ने सिखों के मजहबी पेशवा बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन के मौका पर यादगारी सिक्का जारी कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा यादगारी सिक्के के एक रुख पर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और कौमी निशान कुंदा है, जबकि दूसरे रुख पर सिखों की मजहबी इबादतगाह की तस्वीर है। साथ ही गुरु नानक देव जी 1469 से 2019 के अल्फाज दर्ज हैं। ये यादगारी सिक्का 50 रुपये की मालियत का है। यादगारी सिक्का सिख बरादरी के अहदेदारों को पेश किया गया। सिख बरादरी ने सिक्के के इजरा पर खुशी का इजहार किया। आज तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें और अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।